السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین وبعد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، درس بخاری کے سلسلے میں نے گزشتہ کا جو درس دیا تھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے سب سے پہلی حدیث پڑھی اور اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور جو نکات مختصراً عوام اور طالب علم کے لیے فائدہ مند ہیں، ان چیزوں کو بھی میں نے آپ کے سامنے شرح و بسط کے ساتھ پیش کر دیا ہے۔ اب جو نکات اس کے باقی ہیں وہ ذرا عمیق بھی ہیں، انشاءاللہ جو دوسرا ہمارا خلاصے کے لحاظ سے ایک اور اس کا سلسلہ چلے گا، میں اس میں آپ کو بیان کروں گا۔ صرف یہاں پر حدیث کو ایک مرتبہ پڑھ دینا اور اس کو سمجھا دینا لفظ ورس چاہتا ہوں، تاکہ طالب علم ہیں تو ان لوگوں کے لیے بعض باتیں مفید ہو جائیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے کتاب باب باندھا ہے، کتاب بدء الوحی، وحی کے ابتدا کا بیان، یہ ان کی کتاب ہے، کیونکہ پوری کتاب ایسے ہی کتابوں پر مشتمل ہے، جو مین ہیڈنگ سمجھ لیجئے، پھر اس کے تحت سب ہیڈنگ باندھتے ہیں، اور اس وقت اس حدیث کو لانے سے پہلے جو سب ہیڈنگ باندھے ہیں وہ باب جسے ہم کہتے ہیں، اس کا نام عربی میں باب ہے سب ہیڈنگ کے لیے، تو وہ باب ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس بارے میں باب ہے، یہ سب ہیڈنگ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اس باب کو اب وحی کی ابتدا کیسے ہوئی حدیث پہلے آنے چاہیے نا، لیکن نہیں لائے، بلکہ اس باب کو باندھ کر پہلے حدیث جو لائے وہ نیت کی لائے، اور اس کے ساتھ اسی باب میں قرآن کی سورہ نساء کی آیت نمبر 160 پر 3 لا لیے، تاکہ وہ باب کے ساتھ اور زیادہ واضح ترین بات بن جائے، قرآن سے بھی اس کی دلیل مل جائے کہ وحی انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، کہ یہ وحی ویسے ہی ہم نے نازل کی ہے اللہ کے رسول آپ کی طرف جیسے اس سے پہلے ہم نے رسولوں پر نازل کی ہے۔ اور وحی کے اقسامات انشاءاللہ میں حدیث کے سلسلے میں بیان کروں گا، لیکن سیرت کے سلسلے میں نے مکمل بیان کیے ہیں، جو لوگ تسلسل کے ساتھ دیکھیں گے وہ سیرت کے اس ایپیسوڈ میں اور زیادہ آپ کو تفصیلی مل جائیں گے۔ میں نے 8 اقسام بتائے ہیں اس میں، اور یہاں پر لغوی اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی بات القاء کرنا، ڈالنا دل کے اندر سرعت کے ساتھ، لیکن شرع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کو پیغام بھیجنے کا نام وحی ہے، اور یہ کسی کے لیے بھی غیر نبی کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد آئیے، ہم نے پڑھا کہ حدثنا الحمیدی، یہ امام بخاری کے استاد ہیں جن سے انہوں نے یہ حدیث شروع کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ اب یہ جو حدثنا الحمیدی سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بات پہنچی ہے، اس کو کہتے ہیں سند۔ ہر حدیث اسی سند پر ہوتی ہے، اور سند کا مطلب ہے ہم بھی مسند تکیے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہ اصل میں اسی پر ٹیکا لیتے ہیں نا جی، اس واسطے کیا ہے اسے سند کہتے ہیں، جس پر یہ حدیث ٹکی ہوئی ہے۔ یہ سند نہیں ہوتی ہے، اس سند میں خلل ہوتا تو حدیث صحیح نہیں ہوتی۔ تو ابھی ہمیشہ حدیث کا مطلب 2 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک متن ہوتا ہے، ایک سند ہوتی ہے۔ سند کو آج عام رواجن پڑھنا بالکل موقوف ہو گیا ہے، صرف طالب علم یا مدارس میں ہے،
ورنہ عمومی طور پر احادیث بیان کرتے وقت ہم حدیث قال رسول اللہ سے شروع کرتے ہیں، جبکہ حدیث کا مطلب اس زمانے میں محدثین کے نزدیک یہی ہوتا تھا کہ کہاں سے روایت کر رہے ہیں، کون کس کو کہا، کون کس کو کہا، یہ چین جو ہے یہ برابر یاد رکھنا، پھر اس کے بعد روایت کرنا، یہ دراصل تھا۔ اور اسی اعتبار سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث لائی ہے کہ حمیدی نے بیان کیا، پہلے حمیدی نے بیان کیا۔ کن کو بیان کیا؟ امام بخاری رحمہ اللہ کو بیان کیا، کیونکہ وہ استاد ہے نا، اور انہوں نے جو بیان کیا وہ سفیان نے حدیث بیان کی ان سے، اور انہوں نے جو بیان کیا وہ یحییٰ بن سعید نے، اور انہوں نے جو بیان کیا وہ محمد بن ابراہیم تیمی نے، اور ان کو جو بیان کیا وہ علقمہ بن وقاص نے، اور ان کو جو بیان کیا وہ عمر ابن الخطاب سے ڈائریکٹ سنے، اور عمر ابن الخطاب جو سنے رضی اللہ عنہ رحمہم اللہ، تو وہ کہتے ہیں کہ یقول، میں نے کہتے سنا، سمعتو، میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، ممبر پر کھڑے ہو کر، یعنی خطبے میں کہہ رہے تھے، تو یہ بہت سے شواہد مل گئے، ایک مجمع تھا جو پورا سن رہا تھا، اگر غلط ہوتا تو کوئی نہ کوئی ٹوک دیتا، صحابہ کا اتفاق کر لینا تو یاد رکھیے پھر تو اجماع ہو گیا۔ تو وہ ممبر پہ کھڑے ہو کے کیا ہے یہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ انما الاعمال، بے شک اعمال کا دار و مدار، انحصار نیت پر ہے، بالنیات، وانما، اور اس کے لیے وہی ہے، بے شک، لکل امرئ ما نویٰ، دیکھیے نوا ینوی سے اصل میں نیت نکلا ہے، جو اس نے نیت کی وہی اس کو ملے گا۔ فمن کانت ہجرتہ، جو کوئی ہجرت کیا، الی دنیا، دنیا کی طرف، دنیا کے لیے، یصیبھا، وہی اس کو پہنچے گا، وہی ملے گا، او الی امرأۃ، یا کوئی عورت کی طرف، ینکحھا، نکاح کرنے کے لیے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کے ہجرت کا معاملہ اسی کے لیے ہوگا جس کے لیے اس نے ہجرت کی، ثواب نہیں ملے گا، وہی ملے گی چیز جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ یہ چند باتیں گزشتہ حدیث سے متعلق تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب ہم اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کا نام لے کر، پھر اب دوبارہ دوسری حدیث نمبر 2 یہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی بخاری میں دوسری حدیث جو لائے ہیں وہ اس طرح ہے کہ کہتے ہیں کہ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشۃ ام المؤمنین ان الحارث بن ہشام سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیانا یأتینی مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنهما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت سب سے پہلے امام بخاری کو عبداللہ ابن یوسف نے حدیث بیان کی، ان کو مالک بن ہشام بن عروہ کی روایت سے خبر دی، انہوں نے اپنے والد سے نقل کی، انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے نقل کی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص حارث بن ہشام نامی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے، گھنٹی بجنے کی سی آواز محسوس ہوتی ہے، اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت ہی شاق گزرتی ہے، یعنی اس کا جو پاور ہے، وحی جو گزرتی ہے گھنٹی بجنے کی آواز کے ساتھ جو آتی ہے وہ بہت ہی مجھ پر شاق گزرتی ہے، گراں اور بہت ہی وزن معلوم ہوتا ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی کو محفوظ کر لیتی ہے، یعنی گویا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کال آتی ہے، رنگ ٹون آتی ہے، اس کی ہو بہو مشابہت تو نہیں ہے، لیکن ایک چیز پہلے
دستک دیتی ہے، آواز دیتی ہے، پھر اس کے بعد وہ الفاظ شروع ہو جاتے ہیں جو اصل وحی کے الفاظ ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسانی میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، بس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں، بھولتا نہیں ہوں۔ اب اس کے بعد اماں عائشہ کا اسٹیٹمنٹ بڑا اہم ہے، جو کہتے ہیں اسے روایت کے ساتھ ملا کر، کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سخت کڑاکے کی سردی میں، بہت زبردست سردی میں بھی ایسی وحی جو آتی تھی جو گھنٹی بجنے کی سے آواز کے ساتھ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ پر وحی نازل ہوئی اور آپ کو اس وحی کا سلسلہ ختم ہوا، موقوف ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پر پسینے سے قطرے تھے اور پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ کب؟ سخت ٹھنڈ کے موسم میں۔ تو اس کا اندازہ لگائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حامل کتاب و نبوت اور وحی ہیں، کہ اللہ نے کیا قوت دی ہوگی۔ اسی واسطے فرمایا کہ اگر یہ وحی ہم پہاڑ پر اتار دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ تو یہ ہے اصل ترجمہ اس کا سلیس طور پر، جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ۔ اب یہاں سے باب سے ریلیٹڈ حدیث شروع ہو گئی اور کتاب سے ریلیٹڈ حدیث شروع ہوگی۔ کتاب و بدیل وحی، وحی کا آغاز کیسے ہوا، یہاں پر خاص طور پر سوالیہ انداز میں ہم کو معلوم ہو گیا، جو کہ ایک صحابی آ کے پوچھتے ہیں حارث بن ہشام کہ کیسے آتی تھی، تو اللہ کے رسول نے اس میں خاص دو کیفیتیں بتلائی ہیں، حالانکہ اس سے اور بھی تھی۔ دو کیفیتیں یہ بتلائی ہیں کہ ایک کیا ہے، گھنٹی بجنے کی آواز آتی، پھر اس کے بعد الفاظ آنا شروع ہو جاتے جس کو میں محفوظ کر لیتا۔ پھر دوسری ایک شکل یہ بھی تھی کہ ڈائریکٹ فرشتہ انسانی شکل میں آتا، اور وہ دراصل کیا ہے، وہ وحی کرتا، اور وہ وحی میرے دل میں محفوظ ہو جاتی تھی۔ تو نزول وحی کے طریقے میں یہ بھی ہے، یہی ہے نہیں ہے، یہاں پر دو آئے ہیں تو یہ بھی ہے۔ اسی واسطے انبیاء کے وحی کے شروع کے جو مقامات ہیں ان میں خواب بھی وحی کا سلسلہ، ایک وحی کی تقسیم بتائی گئی ہے۔ انبیاء کرام کے خواب بعد میں بھی وحی کے شروع میں بھی آئے تھے، لیکن عموماً یہ اصول ہی بن گیا کہ انبیاء کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے قلب پر شیطانی وساوس ہو ہی نہیں سکتے، اور یہ واقعتاً وحی ہی کی شکل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں پیش آیا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول جو فرمایا کہ فرشتہ آتا ہے، تو یہ اصل صورت میں بھی ہم کلام کرتا تھا، کبھی انسانی شکل میں بھی ہم کلام کرتا تھا، یعنی اس کی جو اصلی شکل ہے اس میں بھی ہم کلام کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھیجا ہے وہ وحی بھیجتا تھا، اور بشکل انسانی بھی آتا تھا۔ اور اس کی مشابہت جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ امام ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ گھنٹی بجنے کی آواز کو سمجھنے کے لیے ایسے ہی ہے جیسے فرشتے کے آنے کے پیروں کی آواز ہے۔ میں نے بتایا نا کہ کوئی دستک دیتا ہے پھر بات شروع کرتا ہے نا جی، تو اسی طرح صحیح طور پر تو اس کی کیفیت اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتا ہے، لیکن امام ابن حجر جو شارح بخاری کے سب سے بہترین شارح ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی بات ہے گویا کہ دستک دینے کسی ہے، اور فرشتے کے پیروں کی جو آواز ہے اسی کو گھنٹی بجنے سے تعبیر ہے، پھر اس کے بعد وہ آواز شروع ہو جاتی ہے اصل میں، جو کہ اصل میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ دے کے بھیجتا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ یہ آیت جو کہ خاص طور پر شورى کے اندر موجود ہے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی بشر سے کلام کرے الا وحیا، یا تو وحی کی شکل میں، یا من وراء حجاب، تو یہ حجاب کے پردے یعنی پردے کے آڑ میں اللہ بات کرے گا، تو اس کو بعض لوگوں نے یہ پردے کے آڑ والی وحی تعبیر کیا ہے، لیکن بہتر وہی ہے جو امام ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وحی جو آتی وہ دراصل اس وقت جب فرشتہ آتا اس کے قدموں کی آواز تھی، یا شروع ہونے کے لیے گویا کہ ایک اشارہ تھا۔ تو یہ ہو وہی ہے جو میں پہلے کہا کہ ٹیلی فون کی آواز، لیکن اسے ہم یہ ایسا نہیں کہہ سکتے، بس ایک مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھ لیجئے، وحی جو بھی آتی ہے
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی الہام ہی ہے، ایک بات ہے جو کہ مختلف شکلوں میں آتی ہے، جو کہ عالم بالا سے اس کے مقبول ترین بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء و رسول کے قلب مبارکہ پر نزول ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول اس کے بعد بہت کثرت سے ہونے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ایسے نازل ہوئی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ باران رحمت کی بارش برسنے لگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی وحی ہوئی وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے تھی۔ ہاں، اس کی دو قسم الگ ہے، ایک وہ ہے جو وحی مطلوع ہے، جس کو قیامت تک دنیا میں لوگ تلاوت کریں گے، نماز میں پڑھیں گے، اور دوسری وہ وحی ہے جس کو پڑھنا یا تلاوت کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، نماز میں نہیں پڑھی جا سکتی، جسے رب نے قرآن میں الحکمہ سے تعبیر کیا ہے۔ یہ دونوں قسم کی حفاظت کی ذمہ داری رب العالمین نے لیا ہے۔ خالی قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کا جو نعرہ منکرین حدیث لگاتے ہیں، یہ بالکل جاہل اور بدبخت ہیں اور شر پسند ہیں، جس کی وجہ سے، جس کے ذریعے سے اصل میں قرآن کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، حدیث کو نہیں، قرآن کو، اسلام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ 1400 سال کے عرصے میں جس طرح قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ رکھا، حفاظ کے ذریعے، قراء کے ذریعے، علماء کے ذریعے، فضلاء کے ذریعے، مفسرین کے ذریعے، اسی طرح احادیث نبویہ کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے گروہ محدثین کو پیدا کیا۔ امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ترمذی، ابن ماجہ، دارمی، دارالقطنی، یہ تمام امام جو ہیں نا، وہ حدیث کی حفاظت کے لیے ہی آئے۔ جو انتظام قرآن کے لیے ہوا، ویسے ہی انتظام حدیث کے لیے بھی ہوا۔ اور جنہوں نے علوم نبوی کی وہ خدمت کی، یا علماء کرام، قیامت تک امت ان کی احسان مند رہے گی، کتنا بھی شکر ادا کرو کم نہیں ہے۔ اور حدیث نبوی کا اگر یہ معاملہ جس کے لیے یہ محدثین کوشش کیے ہیں، اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس میں رب العالمین نے اپنے حبیب سے بتایا، فرمایا کہ اگر دین سریا پر بھی ہوگا، ستارے کا نام ہے سریا، تو آل فارس میں سے کچھ لوگ پیدا ہوں گے اور وہاں اس سے حاصل کر لیں گے۔ تو آل فارس، یہ ایک کیا ہے، اشارہ ہے امام بخاری کی طرف، ایسے لوگ پیدا ہوں گے، کیونکہ یہ فارسی ہیں امام بخاری، جس کو بعض منکرین حدیث نے عجمی سازش قرار دیا بدبختوں نے، جبکہ یہ اشارہ ہے کہ ایسے لوگ اللہ پاک پیدا کرے گا کہ پہاڑ کی چوٹی پر بھی علم ہے تو وہاں لے جا کے وہ ضرور اس کو حاصل کریں گے۔ تو اسی واسطے کہتے ہیں کہ بلا شبہ اس سے یہی محدثین مراد ہیں جو امام بخاری و مسلم وغیرہ ہیں، جنہوں نے احادیث نبویہ کو ہزار میل دور سفر کر کے، بڑی بڑی تکالیف اٹھا کے انہوں نے کیا کیا، اس کو مدون کیا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ 14 صدی کے بعد آج چند ادگدرے لوگ جن کو علم سے کوئی مناسبت نہیں ہے، کھلم کھلا احادیث نبوی کا انکار کرتے اور محدثین پر مذاق اڑاتے ہیں، طنز کرتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہو چلے ہیں جو بظاہر احترام کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ غیر ثقہ ہیں جی، ارے ان کو سمجھ ہی نہیں ہے جی، وہ تو صرف راوی ہیں جی، ان کو حدیث کیا سمجھ آئیے، بس جو سنا روایت کر دیا، سمجھنے والے تو اصل ہم ہیں، ناقص الفہم ہے، نعوذ باللہ۔ اپنے مسلک کی تائید میں حدیث نہیں آئی تو بہت سے اچھے لوگوں نے کیا کیا، صحابہ کو نافہم قرار دیا، ناقص الفہم قرار دیا۔ اللہ اکبر، ڈرنا چاہیے۔ اصحاب رسول اللہ نہیں سمجھے تو تم سمجھ سکتے ہو کیا؟ اللہ تبارک و تعالی ایسے باتوں سے محفوظ رکھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان بندوں سے جو کام لینا چاہا وہ دراصل لیا، اور اس حیثیت سے ایسا لیا کہ قیامت تک کے لیے یہ بات ثابت ہو گئی، اور امت کا ہر گروہ جس زمانے میں جب بھی گزرا وہ اس پر متفق رہا کہ اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین مدون اور تصنیف کی ہوئی کتاب، جمع کی ہوئی کتاب احادیث کا یہ مجموعہ صحیح البخاری کا ہے۔ اب اس حدیث کی تشریح میں جو نکات تھے وہ میں نے آپ کو بیان کر دیے ہیں۔ اب حدیث ایک مرتبہ پھر
لفظی طور پر پڑھ لیجئے تاکہ طالب علم جو ہیں ان کے لیے فائدہ مند ہو، اور جو پڑھنا چاہتے ہیں یا کتاب سامنے رکھیں ان کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ میں نے ترجمہ سلیس تو پہلے پیش کر دیا، یہ دوسری حدیث کے پھر میں ایک مرتبہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف، عبداللہ ابن یوسف کیا ہے بیان کر رہے ہیں، قال اخبرنا مالک، خبر دیے ہیں ہمیں مالک نے، عن ہشام ابن عروہ، پھر ان سے کون روایت کر رہے ہیں؟ ہشام ابن عروہ، عن ابیہ، ہشام ابن عروہ کن سے روایت؟ اپنے ابا سے، اور وہ کن سے؟ عن عائشہ ام المؤمنین، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین جو ہیں ان سے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان حارث بن ہشام، کہ حارث بن ہشام جو ہیں وہ ایک صحابی ایک مرتبہ سأل رسول اللہ، پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال، کیا سوال؟ فقال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف یأتیک الوحی، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ سوال ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ احیانا یأتینی مثل صلصلۃ الجرس، کبھی کبھی مجھ پر ایسی وحی آتی ہے گویا کہ گھنٹی کے بجنے کی آواز ہے، جرس کہتے ہیں گھنٹی کو، اور وہو اشدہ علیہ، یہ مجھ پر بڑی شدید ہوتی تھی، ہاں بڑی شدید ہوتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل کے اعتبار سے فرمایا فیفصم عنی وقد وعیت عنہما، قال، پھر اس کے بعد وہ جو نازل شدہ وحی ہوتی تھی اس کو میں اپنے دامن میں سمیٹ لیتا تھا، میں اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیتا تھا۔ وَأَحْيَانًا، پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا، يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَاعِي مَا يَقُولُ، کہ ڈائریکٹ فرشتہ انسان کی شکل میں آتا اور مجھ سے بات کرتا، کلام کرتا، اور میں اس کو دل میں بکھا لیتا، میں اس کو کیا ہے پورا کا پورا حفظ کر لیتا جو وہ کہا ہے۔ اور اس کے بعد قالت عائشہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ، میں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، کبھی کبھی وحی جب نازل ہوتی تھی ایسے وقت میں، فی الیوم الشدید البرد، شدید کڑاکے کی سردی کے دنوں میں، فیفصم عنہ وان جبینہ لیتفصد عرقا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور ہو جاتے اور ان کے پیشانی مبارک پر پسینے کی بوندیں نظر آتی۔ تو یہ دوسری حدیث ہے۔ تیسری حدیث اللہ کے فضل و کرم سے بڑی طویل ہے اور اس کی شرح بھی تھوڑی سی تفصیل آئے گی، اس حیثیت سے میں اس ایپیسوڈ کو یہاں پر اختتام کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سن کر اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، طالب علموں کے دل میں حدیث کی طلب اور عام لوگوں کے دلوں میں حدیث کا فہم پیدا کرے، اور اس MSLA لائف ٹی وی کے ذریعے جہاں تک ہو سکے اللہ تبارک و تعالی دلوں کے اندر لوگوں کو بات ڈالے کہ وہ پوری دنیا میں اس کو سبسکرائب کریں، اس کی مدد کریں، مالی لحاظ سے اس کا تعاون کریں، آگے بڑھیں، اور اس کے ذریعے سے ہم کیا ہیں پوری دنیا تک صحیح کتاب و سنت کی آواز کو پہنچائیں۔ تب تک کے لیے مجھے اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔